سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی منفرد سورہ یعنی سورہ توبہ پر بات کریں گے۔ یہ 9ویں سورہ ہے اور اس کے کئی نام ہیں، جیسے سورہ برایت یعنی بیزاری کا اعلان، اور ایک نام الفاظہہ بھی ہے، الفاظہہ یعنی راز پھاش کر دینے والی۔ جی، بے نقاب کر دینے والی، اور یہی نام اس سورہ کی روح کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اور اس کی ایک اور بہت خاص بات یہ ہے کہ یہ واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ جی، ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ امان اور رحمت کی علامت ہے، جبکہ یہ سورہ ان لوگوں سے امان اٹھا لینے اور بیزاری کے اعلان سے شروع ہوتی ہے جنہوں نے عہد توڑے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی اسی طرح نازل ہوئی۔ تو آج ہماری گفتگو کا مشن ایک طرح سے یہ سمجھنا ہے کہ یہ سورہ آخر کیا راز فاش کرتی ہے۔ بالکل، یہ سورہ اس وقت کے حالات کی عکاسی کرتی ہے، جب مکہ فتح ہو چکا تھا، بیرونی خطرات کم ہو گئے تھے، لیکن ایک نیا اور شاید زیادہ خطرناک چیلنج سامنے آ رہا تھا۔ یعنی وہ اندرونی دشمن جو مسلمانوں کی صفوں میں موجود تھے۔ جی، یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک معاشرے کو اندر سے کیسے کھوکھلا کیا جاتا ہے اور اس خطرے کو پہچاننا کتنا ضروری ہے۔ آئیے اس کے آغاز سے ہی اس گہری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ کا آغاز ہی ایک دھماکے خیز اعلان سے ہوتا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک طرح کی بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ جی، یہ اعلان بہت سخت لہجے میں ہے، لیکن اس میں صرف غصہ نہیں، ایک واضح حکمت عملی بھی نظر آتی ہے۔ اللہ نے فوراً جنگ کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا فسیحوا فی الارض 4 اشہر۔ اچھا، یعنی تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو۔ یہ 4 مہینے کی مہلت دینا جبکہ معاہدہ دشمن نے توڑا ہو، یہ تو آج کی ڈپلومیسی میں بھی ایک بہت غیر معمولی قدم لگتا ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ یہ اسلام کے اصول انصاف اور رحمت کی بہترین مثال ہے۔ اسے اتمام حجت کہتے ہیں، یعنی کسی پر عذاب نازل کرنے سے پہلے اس تک بات پوری طرح پہنچا دی جائے، اسے سوچنے کا ہر موقع دیا جائے۔ صحیح، تو یہ مہلت اسی لیے تھی کہ وہ اپنے کیے پر غور کریں، توبہ کا راستہ اختیار کریں یا پھر اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیں۔ بالکل، اسلام کا مقصد اصلاح ہے، تباہی نہیں۔ اور اسی اعلان میں میرا خیال ہے ایک اور اہم تفریق بھی کی گئی ہے۔ آیت 4 میں کہا گیا ہے کہ وہ مشرکین جنہوں نے اپنا عہد نبھایا، جی، جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی ان کے خلاف کسی کی مدد کی، ان کے ساتھ معاہدے کو اس کی مدت تک پورا کیا جائے۔ یہ تو ایک بہت بڑا اصول وضع کر رہا ہے، یعنی اجتماعی سزا نہیں دی جائے گی، ہر گروہ کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق سلوک ہوگا۔ بالکل، یہی تو انصاف کا تقاضا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کی مہلت کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں سے سورہ کا لہجہ مزید سخت ہوتا ہے اور جنگ کے اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ آیت 5 میں حکم آتا ہے فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یعنی جب یہ مہلت کے مہینے گزر جائیں تو ان عہد شکن مشرکین سے جنگ کرو جہاں بھی انہیں پاؤ۔ جی، یہ آیت اکثر اسلامی جنگوں کے حوالے سے زیر بحث آتی ہے۔ لیکن اگر ہم اگلی ہی آیت یعنی آیت 6 کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے نا؟ جی، اور یہی قرآن کو سمجھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ آیت 6 میں فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ سبحان اللہ، یعنی اگر ان مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو، تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے، اور پھر اسے اس کی محفوظ جگہ تک پہنچا دو۔ یہ تو حیران کن ہے، یعنی میدان جنگ میں ایک دشمن سپاہی ہتھیار ڈالنے کے بجائے صرف بات سننے کے لیے امان مانگے تو نہ صرف اسے امان دی جائے گی بلکہ ایک طرح کی سفارتی حفاظت میں واپس بھی بھیجا جائے گا۔ بالکل، یہ تو جنگ کے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ کا اصل مقصد زمین پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ نظریات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو ہٹانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو آزادانہ ماحول میں اللہ کا پیغام سننے اور سمجھنے کا موقع ملے۔ جی، اب یہاں ایک اور شرط رکھی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، توبہ کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی شرط کیوں لگائی گئی؟ کیا صرف دل سے مان لینا کافی نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس سے ایسے لگتا ہے کہ اسلام میں کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے صرف ذاتی ایمان کافی نہیں، بلکہ اجتماعی نظام میں شرکت کا عملی ثبوت بھی دینا پڑتا ہے۔ بالکل درست۔ اسلام میں ایمان صرف ایک نجی معاملہ نہیں ہے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ اسلامی معاشرے کے دو بنیادی ستون ہیں۔ نماز فرد کا تعلق اللہ سے جوڑتی ہے اور زکوٰۃ اس کا تعلق معاشرے سے۔ اچھا۔ تو ان پر عمل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب یہ شخص صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے اس معاشرے کا حصہ بننے کو تیار ہے۔ یہ صرف ظاہری علامات نہیں بلکہ باطنی تبدیلی کا عملی اظہار ہیں۔ یعنی ایمان اور عمل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ جو دل میں مانتے ہیں اس کا ثبوت آپ کے کاموں سے ملنا چاہیے۔ جی، اور یہ اصول صرف نئے آنے والوں کے لیے نہیں تھا بلکہ خود مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان بن گیا، جیسا کہ ہمیں غزوہ حنین کے واقعے میں نظر آتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی سبق ہے۔ مسلمان مکہ فتح کر چکے تھے اور اب ان کی فوج 12,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ جی، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ قرآن اس کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ اور حنین کا دن یاد کرو جب تمہیں اپنی تعداد کی کثرت پر فخر تھا مگر وہ تمہارے کسی کام نہ آئی۔ یہ تو کامیابی کا ایک عام ضمنی اثر ہے نا؟ جب آپ مادی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو اکثر روحانی طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں۔ بالکل، آپ اسباب پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور اصل طاقت کے سرچشمے کو بھول جاتے ہیں۔ حنین میں بھی یہی ہوا۔ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ جی، ابتدائی حملے میں بھگدڑ مچ گئی اور صرف چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ثابت قدم رہے، جن میں سب سے نمایاں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عباس تھے۔ اور پھر اللہ نے اپنی سکینت نازل کی اور غیبی لشکروں سے مدد فرمائی۔ تو فتح تعداد کی وجہ سے نہیں بلکہ اس قلیل جماعت کی ثابت قدمی اور اللہ پر توکل کی وجہ سے ملی۔ یہ واقعہ ایک زندہ مثال ہے کہ حقیقی طاقت ہتھیاروں اور تعداد میں نہیں، ایمان اور توکل میں ہے۔ یہ اس سورے کا ایک مرکزی موضوع ہے، جہاں ہمیں ان چہروں کی پہلی جھلک ملتی ہے جنہیں یہ سورہ بے نقاب کرنے والی تھی۔ غزوہ تبوک ایک انتہائی کٹھن مہم تھی۔ سخت گرمی، سینکڑوں میل کا سفر، فصل کی کٹائی کا وقت اور مقابلہ کس سے؟ اس وقت کی سپر پاور رومی سلطنت سے۔ تو جب اس مہم کے لیے نکلنے کا حکم ہوا تو کچھ لوگوں نے سستی دکھائی۔ جی، قرآن ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی عارضی زندگی پر راضی ہو گئے؟ اور پھر جو انتباہ دیا گیا وہ بھی بہت سخت ہے۔ بہت سخت، کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر کوئی اور قوم لے آئے گا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دین خدا کسی فرد یا قوم کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے انہیں ان کی اپنی تاریخ یاد دلائی آیت 40 میں۔ جی، آیت 40 میں ہجرت کے واقعے کا ذکر ہے کہ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا؟ اللہ نے تو اس وقت بھی ان کی مدد کی تھی جب کافروں نے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا، جب غار میں وہ صرف 2 تھے اور اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ یاد دہانی تھی کہ جس اللہ نے 2 افراد کی مدد کی تھی وہ آج 12,000 کی فوج کے بغیر بھی اپنے دین کی مدد کر سکتا ہے۔ اور اسی تبوک کی مہم کے دوران منافقین، یعنی وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے مسلمان تھے، وہ کھل کر سامنے آئے۔ جی، انہوں نے عجیب و غریب بہانے بنائے، لیکن قرآن نے ان کے بہانوں سے پردہ ہٹا کر ان کی اصل نیت کو بے نقاب کر دیا اور ایک بہت ہی سنگین بات کی طرف اشارہ کیا۔ کیا؟ وفیکم سمعون لہم، یعنی تمہارے اپنے لشکر کے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں۔ یہ ایک بہت خوفناک انکشاف تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خطرہ صرف سرحدوں پر نہیں بلکہ گھر کے اندر بھی موجود ہے۔ بالکل، داخلی دشمن بیرونی دشمن سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی صفوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، آپ کے منصوبوں کو ناکام کرتا ہے اور آپ کے راز دشمن کو دیتا ہے۔ سورۃ توبہ اسی اندرونی خطرے کا پردہ چاک کرتی ہے۔
اور اس سازش کا سب سے بڑا عملی مظہر مسجد زرار کا واقعہ ہے۔ یہ تو منافقت کی انتہا ہے۔ یعنی دین کی سب سے مقدس علامت مسجد کو ہی سازش کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جائے؟ یہ تو ایک طرح کی روحانی ٹروجن ہارس بنانے کی کوشش تھی۔ آپ نے بہترین انالوجی استعمال کی ہے۔ انہوں نے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کیے کہ وہ اس میں نماز پڑھ کر اس کا افتتاح کریں، تاکہ اسے مذہبی تقدس حاصل ہو جائے۔ جی، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے اس کے پیچھے چھپے 4 اصل مقاصد کو بے نقاب کر دیا: زرارہ و کفرن و تفریقن بین المؤمنین و ارصادن لمن حارب اللہ و رسولہ کا فراہم کرنا۔ اللہ نے اپنے نبی کو سختی سے وہاں جانے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہی اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ یہ واقعہ نیت کی اہمیت پر ایک فیصلہ کن تبصرہ ہے۔ بالکل، قرآن ایک مثال سے سمجھاتا ہے کہ جس عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور رضا پر ہو وہ مضبوط ہے، لیکن جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے گرتے ہوئے کنارے پر رکھی ہو، وہ عمارت خود اپنے بنانے والے کو لے کر جہنم کی آگ میں جا گرتی ہے۔ یہ ایک گہری تمثیل ہے۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی تحریک، اگر اس کی بنیاد خلوص اور نیک نیتی کے بجائے سازش اور فساد پر ہو تو اس کا انجام تباہی ہے۔ تو سورہ توبہ، جسے الفاضحہ یعنی راز فاش کرنے والی کہا جاتا ہے، ہمیں صرف تاریخی واقعات نہیں سناتی بلکہ معاشرے کے اندر چھپے ہوئے ان خطرات کی نفسیات اور حکمت عملی کو سمجھاتی ہے جو ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ جی، یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل خطرہ ہمیشہ باہر سے نہیں آتا۔ بعض اوقات سب سے بڑا چیلنج اندر سے اٹھتا ہے، ان لوگوں سے جو دوستی کا لبادہ اوڑھ کر جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ یہ ایک دائمی اصول ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ اصول آج کے معاشروں پر کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں نفاق یا منافقت کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، اور ایک فرد اور ایک معاشرہ کس طرح ان اندرونی خطرات سے خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے جن کی نشاندہی 1400 سال پہلے اتنی وضاحت سے کر دی گئی تھی۔